محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق ہے، ہمارے پیدا کرنے والے ہیں اور ہم اس کی مخلوق ہیں۔ ہم اب بندے ہیں، عبد ہے، وہ ہمارا معبود ہے، اور اس کا یہ فیصلہ ہے اس کی آخری کتاب میں کہ دنیا میں جو آیا ہے اس کو فنا ہے اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ایک جگہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب بچہ اپنی ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کا فیصلہ لے لیتے ہیں کہ اس کے رزق کے بارے میں، وہ شقی ہوگا یا سعید، اور اس کی موت کب آئے گی۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ موت سے نہ انبیاء کو چھٹکارا ملا، نہ کسی ولی کو چھٹکارا ملا، نہ کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ اس سے بچ سکا۔ ہر ایک نے موت کا مزہ چکھا ہے، کوئی جینے کے لیے نہیں آیا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ اور دنیا میں سب سے بڑا حادثہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ تھا۔ اس موقع پر بڑے بڑے صحابہ کے اوسان خطا ہو گئے، پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی تلوار لے کر نکل گئے۔ کون کہتا ہے کہ محمد کا انتقال ہو گیا؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو جو ثبات عطا فرمایا تھا، انہوں نے مسجد نبی میں لوگوں کو جمع کر کے کہا، وہ تاریخی خطبہ دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، ایک پیغمبر ہے۔ اور اس میں آگے کہا فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم فمن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائے، کیا تم اپنے دین سے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو اپنے دین سے پلٹ جائے وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، وہ خود کا نقصان کرے گا۔ اور کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، سن لو کہ جو محمد کی اگر عبادت کرتے تھے تو سن لو کہ محمد کا انتقال ہو چکا، وہ اس دنیا سے جا چکے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے، تو وہ اللہ زندہ ہے اور ان کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ آیتیں بہت پہلے نازل ہوئی تھی لیکن ایسا لگا کہ آج نازل ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا واقعی حضرت ابوبکر نے حق ادا کر دیا۔ سب کو اب اس بات کا وہ ہو گیا تھا کہ حضور اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ سب سے بڑا حادثہ تھا کہ جن کے لیے دنیا بنائی گئی ان کو بھی جانا پڑا، وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے تو انہوں نے ان سے بحث بھی کی، اور حضرت خلیل حضرت ابراہیم کے پاس جب آئے تو حضرت ابراہیم نے بھی ان سے کہا کہ اللہ نے مجھے خلیل کا لقب دیا، دوست کا، اور دوست بھی کوئی دوست کا جان کا دشمن ہوتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، ارے ابراہیم موت تو ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتی ہے، تم موت سے ڈرتے ہو، یہ تو موت اپنے دوست سے دوست کو ملاتی ہے۔ اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ آخرت ایک ویرانہ ہے اگر آپ کے اعمال صحیح نہیں ہیں۔ آدمی موت سے اس وقت ڈرتا جب اپنی آخرت کو ویرانہ بنا دیتا ہے، کیونکہ آدمی ویرانے میں جانے سے ڈرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنی آخرت کو آباد بنا دیا اپنے اعمال سے، پھر ان کو موت میں مزہ آ جاتا ہے، موت میں ان کو بہت لطف آتا ہے۔ موت تو ایک تحفہ ہے مومن کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں یہی فرمایا کہ موت ایک تحفہ ہے جو ایک دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے۔ اور جو انسان پیدا ہوا، موت ایک انٹرول ہے، ایک جو ہے انتہا ہے، اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ لامحدود ہے۔ انسان ازلی تو نہیں لیکن ابدی ہے، یا تو اس کو جنت میں رہنا ہے یا تو جہنم میں رہنا ہے، وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے دنیا میں ایسے کام کر کے جاؤ کہ آخرت بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب عجیب باتیں بتائی۔ آپ نے فرمایا انا فی الدنیا کا عابر سبیل، ارے میں تو دنیا میں راہ چلتا مسافر ہوں۔ استظل تحت شجرۃ ثم راح، جو تھوڑی دیر کسی درخت کے نیچے آرام کر لیا اور پھر اپنی منزل کی طرف نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو بہت یاد دلایا، مرنے والے جیتے کیسے ہیں وہ آپ نے ساری تعلیم دی، اور آپ نے اس کے جو ہے نمونے پیش کر دیے کہ دنیا
اللہ کے علیم و خبیر کی ایک ایسی دنیا ہے جس کے کیمرے ہر وقت انسان کو ریکارڈ میں لے رہے ہیں، ہر جگہ اس کا ریکارڈنگ چل رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کر دیں گے۔ اس وقت انسان پکارے گا مالی حاضل کتاب، ارے اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا، ارے اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی، سب کا احاطہ کر کے رکھ دیا۔ یہ ایسا عقیدہ بنایا تھا حضور نے کہ بس انسان اگر اس کو مان لے، اور صحابہ نے مان لیا تھا، دل سے یقین کیا تھا۔ اب رات کے اندھیروں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور غاروں میں بھی وہ جو ہے گناہ کرنے سے کانپتے تھے، اس لیے کہ ان کو معلوم کہ کوئی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہم پر جو ہے نگراں ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ ہماری نگرانی فرما رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ دنیا ترقی کے عروج پر تھی، اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھی تھی، آسمانوں پر کمندے ڈال رہی، سمندر میں غواصی کر رہی، اور جو ہے نئی باتیں ان سے ہو رہی ہے۔ سائنس کی دور میں انسانوں کو انہوں نے جو ہے اتنا ظلم اور ستم کیا، ملکوں کو بمباری کر کے انہوں نے تہس نہس کر دیا۔ اللہ نے بھی ایسا پکڑا۔ اب یہ آپ جو کرونا وائرس کہہ رہے ہیں، اس نے سارے اڑنے والے جہازوں کو نیچے بٹھا دیا، سمندر میں تیرنے والی کشتیوں کو کنارے لگا دیا، اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے میڈیکل لائن میں امریکہ اور بڑے بڑے ان لوگوں کو بھیگی بلی بنا دیا۔ کوئی ویکسین تیار نہیں کر، سب سے زیادہ مرنے کا جو ہے ریکارڈ امریکہ میں قائم ہوا کہ سب سے زیادہ اموات وہاں ہوئی، اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے دیکھتے رہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اللہ کتنا طاقتور ہے، کتنا بڑا ہے، کتنی اس کی قدرت ہے، کیسا وہ مالک ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا جب لوگ زیادہ جو ہے ظالم بنتے ہیں تو ہم ان کو پکڑتے ہیں، ہم ان کی جو ہے گرفت کرتے ہیں، کائے کے لیے لعلہم یرجعون، وہ اس مالک کی طرف لوٹ کر آئے، اپنے دو آنسو بہائے۔ یہ دنیا کو اللہ کو مٹانے کے لیے دیر نہیں لگتی۔ قرآن میں سورہ یاسین میں فرمایا کہ ہم نے جب ظالم قوموں کو مارا اور ظالم قوموں کو پکڑا جو بڑی طاقت کے نشے میں تھے، تو قرآن کے الفاظ سنیے آپ، ایسے الفاظ شاید کون اللہ ہی بول سکتا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ جُنُودًا مِّنَ السَّمَاءِ، ایسے لوگوں کو مارنے کے لیے ہم کو آسمان سے لشکر نہیں بھیجنا پڑے، کوئی بحری بیڑے نہیں بھیجنا پڑے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ جُنْدًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ هِيَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ۔ کیا الفاظ ہے اللہ کے، ایک چیخ ماری فرشتے نے، وہ بجھ کر رہ گئے، ختم کر دیا اللہ نے، بستی کی بستی مٹا دی۔ ہم نے دیکھا کہ پوری قومیں تباہ کر دی گئی۔ یہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور بھی ایسی ہے کہ صبح ملے تھے شام میں نہیں رہے، سارے ہاسپٹل فیل، سارے ویکسین فیل، لوگ چلے گئے۔ کوئی کرونا سے مرو نہ مرو، لیکن موت سے اس کو رستگاری نہیں ہے، اس کو جانا ہے، وہ بات طے ہے۔ ابھی آج ہمارے خالد سیف الدین صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ ہمیشہ اپنے اچھے لوگوں کی یاد کرتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ ایسی تعزیتیں نشستیں انہوں نے جو ہے سجائی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعزیتی نشست ہوئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے لی تھی، وہ سنت ہے۔ اور اپنے مرنے والے، حضور نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرنے والوں کی خوبیاں بیان کرا کرو۔ ابھی ہمارے شہر کے ذمہ داروں نے اور بڑے بڑے جو ہے تعلیم یافتہ لوگوں نے خراج عقیدت پیش کیا کہ جو لوگ جا چکے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے کام کر کے جاتے ہیں جن کے گہرے نقوش ہمارے دلوں پر ثبت ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کام کر کے گئے، ایک قوم کا کام کیا، ایک امت کا کام کیا، ایک بڑا خالی وہ کھانے پکانے اور اس میں نہیں رہے، وہ پیٹ کے پجاری نہیں رہے، انہوں نے دوسروں کے لیے کام کیا۔ ایسے ہی لوگوں میں ابھی حال میں ہم سے رخصت ہونے والے ہمارے تلاوت علی سر ہے، مولانا سردار خان صاحب ہے، اور عبد الرحمن عمودی صاحب ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو میرے پاس فہرست ہے، یونس موتی والا صاحب ہے، اور ہمارے چچا مجاز فاروقی صاحب ہے۔ یہ لوگ بہت کام کر کے اس دنیا سے گئے، اور ان کے نام انشاءاللہ اللہ باقی رکھے گا، اور مرنے کے بعد ان کو اس کا صلہ بہترین ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، تو ایک جنازہ جانے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نے لوگوں سے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ تو سارے لوگوں نے کہا حضور بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، اس کی بڑی تعریف کی۔ تو حضور نے کہا واجبت، واجب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گیا، تو حضور نے پوچھا کس کا جنازہ تھا؟
تو لوگوں نے کہا بڑا برا آدمی تھا حضور، بہت تکلیف دیتا تھا، اس سے دنیا تنگ تھی. تو آپ نے پھر کہا وجبت، واجب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا حضور دونوں جگہ آپ نے وجبت کہا، واجب ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے جب تم نے تعریف کی اس جنازے والے کی، اس مرنے والے کی، تو تمہارے کہنے سے اللہ نے جنت واجب کر دی، اور جب تم نے دوسرے کی برائی کی تو اللہ نے اس پر جہنم واجب کر دی. اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرنے والوں کی خوبیاں ہی بیان کیا کیجیے، ان کی برائیوں کو جو ہے منظر عام پر نہ لایا کیجیے، کیونکہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. یہ مخلوق جو بولتی ہے نا، یہ اللہ کی آواز میں بولتی ہے. اس لیے جو جانے والے ہیں ایک لمبی فہرست ہے، اور میں ہر ایک پر اب بات بھی نہیں کر سکتا، لیکن دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو اس بیماری میں گئے ان کو شہادت کے موت نصیب فرما، ان کو جو ہے اپنا قرب نصیب فرما، جنت الفردوس عطا فرما. اور جو بیمار ہیں ہم میں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اور اے اللہ اس دنیا کو اس وبا سے نجات دے دے. ہم تیرے آگے آنسو بہاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں. اے اللہ تو نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے، تیرے علاوہ کوئی اس وبا کو نہیں جو ہے دور کر سکتا. سارے مسجدیں بند، اسکول بند، اور لوگ قید میں آپ نے ڈال دیا، اپنے گھروں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور. تو قدرت والا ہے. قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے حکومت کی گدی پر بٹھاتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے اس سے ملک چھین بھی لیتا ہے. تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، جس کو چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل بھی کر دیتا ہے. تیری ہاتھ میں سب خیر ہے. اے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. اللہ ہم کو ان جانے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ہمارے جتنے بزرگ یہاں ہیں، جن لوگوں نے بہت قابل لوگوں نے ان کے بارے میں جو ہے بہت اچھی باتیں بتائی، ان کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں میں اثر رکھے اور ان کی سفارش پر ان کو جنت عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.